أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے قرآن پاک کا تفسیر کا ترجمے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند کتاب ہے۔ یقیناً اس کا حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بطور انسان ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، قرآن پاک کے ترجمے کو سیکھا جائے اور قرآن پاک کو مکمل طور پر تفسیر کے ساتھ سمجھ کر عمل کیا جا سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لفظ قرآن پر۔ قرآن کے معنی آتے ہیں خوب پڑھی جانے والی کتاب۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں قرأ یقرأ کے معنی آتے ہیں پڑھنا، تو لفظ قرآن کے معنی آتے ہیں خوب پڑھی جانے والی کتاب، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ قرآن پاک 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اترا ہے۔ کتنے سال میں بھائی؟ 23 سال میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں غار میں موجود تھا آواز محسوس ہوئی، میں گھبرا گیا، تو میرے سامنے فرشتہ کھڑا ہوا ہے جس کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جو فرشتہ آسمان سے قرآن پاک لے کر آتا تھا اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبرائیل۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس گھنٹے کے جیسے بجنے کی آواز محسوس ہوئی اور میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور وہ نہایت تکلیف دینے والی آواز تھی۔ پھر میرے سامنے اچانک سے فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے مجھے کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر مجھے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے بھینچا کہ مجھے لگا آج میری جانیں نکل جائے گی۔ پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس طریقے سے قرآن اترنے کی شروعات ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اوپر آسمان سے جو وحی آتی تھی وہ الگ الگ انداز میں آئی ہے۔ ایک شکل تو یہ رہی کہ گھنٹے کے بجنے کی سی آواز مجھے محسوس ہوئی۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں عام طور پر میرے سامنے آ جاتے تھے۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی قرآن پاک اترنے کی۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی قرآن پاک اترنے کی کہ مجھے غیب سے آواز آتی تھی۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی قرآن پاک اترنے کی کہ میرے دل میں فرشتہ کوئی بھی بات ڈال کر چلا جایا کرتا تھا۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی قرآن پاک اترنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں پر بلایا، جس کو شب معراج کہتے ہیں، اور فیس ٹو فیس اللہ سے میری بات ہوئی۔ بس سمجھ آئی؟ تو قرآن پاک اترنے کی بہت ساری شکلیں ہیں،
قرآن پاک جو آسمان سے زمین پر اترا ہے اس اترنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں وحی آنا۔ ایک صحابی تھی جن کا نام تھا دحیہ کلبی، 100 لاکھ صحابہ میں سب سے خوبصورت حسین جمیل صحابی تھے جن کا نام تھا دحیہ کلبی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے انہی کی شکل میں آتے تھے صرف، یہ بات بھی یاد رکھنے لائق ہے، سمجھ رہے؟ تو سب سے زیادہ کامن شکلیں جو آئی ہیں وہی اترنے کی، قرآن لے کر آئے گی فرشتہ، تو 2 طریقے سے۔ نمبر 1، فرشتہ آیا اپنے روپ میں، وہ صرف محمد رسول اللہ کو نظر آتا، قرآن پاک پڑھ کر سناتا، آپ اس کو یاد کر لیتے، وہ فرشتہ چلا جاتا۔ دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، قرآن پاک آپ کو سناتا اور پھر چلا جاتا۔ آگے چلتے ہیں، تو قرآن پاک کتنے سال میں اترا بھائی؟ 23 سال میں قرآن پاک تھوڑا 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 جتنی ضرورت، جیسی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتے رہتے تھے، سمجھ رہے؟ قرآن پاک جو آسمان سے اترا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے، وہ 2 کانسیپٹ میں آیا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے پاس سے قرآن پاک پورا کا پورا قرآن پاک اللہ کے پاس سے ایک ہی مرتبہ رمضان میں شب قدر میں آیا، اور پہلے آسمان پر ایک چیز ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تختی، کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تختی بھی کہہ سکتے ہیں، لوح محفوظ اس کو نام ہے۔ تو اللہ کے پاس سے پورا کا پورا قرآن رمضان میں شب قدر میں ایک مرتبہ اتر گیا پہلے آسمان پر، جس کا نام ہے لوح محفوظ۔ اب پہلے آسمان سے زمین پر محمد الرسول اللہ کے دل پر تھوڑا 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 جتنی ضرورت ہوتی رہی، وہ 23 سال میں آیا ہے۔ یہ 2 کانسیپٹ میں قرآن پاک اترا ہے، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے ان قرآن پاک کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یعنی پوری رات، ایک پورا کا پورا قرآن ایک ہی رات میں اترا۔ اس کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے آسمان پر لوح محفوظ میں ایک تختی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پورا اتار دیا، اب وہاں سے فرشتہ لے کر آتا تھا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ لے کر آیا۔ ٹھیک ہے صاحب، یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر بات پوری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ تو ہندی زبان کے، پوری دنیا میں الگ الگ لوگ زبان کے ہیں، ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے قرآن پاک میں رکوع لکھے گئے ہیں تاکہ ہر آدمی یہ بات سمجھ سکے کہ یہاں پر بات پوری ہو گئی ہے، اب میں قرآن کو بند کر سکتا ہوں، دوسرے کام میں بزی ہو سکتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 558 رکوع ہیں، اور 14 سجدے ہیں۔ کتنے سجدے ہیں بھائی؟ 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 558 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ آسان بات ہے، یاد رہے گی انشاءاللہ۔ 6666 آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ 77,740 جملے ہیں قرآن میں، 77,740 جملے۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ سینٹنس۔ سینٹنس سمجھتے ہیں؟ جس کو ہماری ہندی میں کہتے ہیں واقعے، جیسا کہ الحمد یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، للہ یہ ایک جملہ ہے، رب ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایاک ایک جملہ ہے، نعبد ایک جملہ ہے، تو الگ الگ جملے ہیں نا قرآن میں۔ تو 77,740 جملے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور اگر ہم حرف کی بات کریں، حرف کہتے ہیں الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، 3,34,740 حرف ہیں قرآن پاک میں۔ کتنے؟ 3,40,740 حرف ہیں قرآن پاک میں۔
تو یہ قرآن پاک کی بیسک سی چھوٹی سی معلومات میں نے آپ حضرات کو دی ہے، اور باقی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہوں گا تاکہ ذہن میں رہ سکے انشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔